نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں محمد نوشاد جمالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے بہت اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ شب برات قریب آ رہی ہے، جس رات کے تعلق سے نبی رحمت شافع امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمایا کرتا ہے۔ دوستو، شب برات کے دن ہم اہل سنت والجماعت ایک امر کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے گھروں کے اندر حلوہ بنایا جاتا ہے، اور اس حلوے کو بنانے کے بعد، اس پر فاتحہ کرانے کے بعد اس کو گھر گھر تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حلوہ بنانا ناجائز ہے، گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہاں تک کہ تمام وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے قرآن و حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤں کہ جائز یا ناجائز یا حرام یا شرک وہ امر ہوا کرتا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث جائز یا ناجائز کہے، جس کو قرآن و حدیث شرک یا کفر کہے۔ کسی کے کہہ دینے سے کوئی چیز جائز یا ناجائز نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی شخص محلے کے اندر، گلی کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر یہ کہتا رہے کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، یہ کرنا برا ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا کفر ہے، تو اس کے کہہ دینے سے جائز یا ناجائز نہیں ہوا کرتا، بلکہ اگر اس چیز کو جائز یا ناجائز قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، تب وہ چیز جائز یا ناجائز ہوا کرتی ہے۔ محترم، نبی اور رحمت شافع امت شمع بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلوے کو اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ قبیلہ عرب کے اندر ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہا جاتا ہے۔ میٹھی چیز صحابہ اکرام نے بھی پسند فرمائی، تابعین عظام نے بھی پسند فرمائی، ائمہ اربعہ نے بھی پسند فرمائی، خلفائے راشدین نے بھی پسند فرمائی، اور ہمارے اور آپ کے بزرگان دین اہل سنت والجماعت کے تمام بزرگ میٹھی چیزوں کو پسند فرمایا کرتے ہیں۔ شب برات کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو حلوہ بنتا ہے، اور حلوہ بنانے کے بعد اس پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کفر تک کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ وہ کفر کے کاف سے بھی واقف نہیں ہے۔ حضرات محترم، شب برات کی رات حلوہ بنانا جائز ہے، مستحب ہے۔ اس امر کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس رات ہم اور آپ اپنے گھروں میں حلوہ بنانے کے بعد اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ کراتے ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد، ان کی روح کو ثواب بھیجنے کے بعد حضرات محترم پھر عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلوہ بنا کر تقسیم کرنے کو ناجائز کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شب برات عبادت کی رات ہے، اور آپ لوگ اس پوری رات کو حلوہ بنانے میں نکال دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ان کی یہ دلیل بالکل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پوری رات حلوہ بنانے میں نکال دی جاتی ہو، بلکہ چند لمحات کے لیے حلوہ بنتا ہے، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد سب لوگ عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ محض وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، قادیانیوں کا، صلح کلیوں کا، ان سب کا پروپیگنڈا ہے، اور حضرات محترم یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے گمراہ گر فتنوں سے بچیں، اور فتنہ پرور سے بچیں، اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔
ایک دلیل اور یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شب برات کے دن ہی حلوے کو مخصوص کر لینا، یعنی شب برات کے دن ہی حلوہ بنایا جائے گا، کسی اور دن نہیں بنایا جائے گا، یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس دلیل کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی قابل قبول کرنے والی دلیل ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے دلیلیں ان کی بے بنیاد ہیں، صرف اور صرف یہ دشمن ہیں فاتحہ درود کے، نفرت نکالنا چاہتے ہیں فاتحہ درود سے، اور صرف یہ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کی سازش رچ رہے ہیں۔ اگر شب برات کے دن مخصوص کر لینے کا نام حضرات محترم ہی یہ لیتے ہیں، تو ان وہابی دیوبندیوں کے گھروں کے اندر حضرات بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، بچوں کا فنکشن ہے، بچوں کا برتھ ڈے ہے، حضرات تو یہ کیوں پھر اپنے گھروں میں بہت سی مٹھائیاں لاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بناتے ہیں، وہاں بھی مخصوص کرتے ہیں۔ تو حضرات ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ایسے فرقوں سے بچیں، شب برات کی رات میں اپنے مکانوں میں حلوہ بنائیں اور فاتحہ کرائیں، اپنے بزرگوں کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔